العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في معراجه صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لترکبن بفتح الباء فی قراءۃ لترکبن طبقا عن طبق. وقال اللہ تبارک وتعالی فی اعراجہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأيت ربي في أحسن صورة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي رحمه الله سألت محمدا يعني البخاري عليه رحمة الباري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح. وقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأیت ربی عز وجل. رواہ الامام احمد فی مسندہ بسند صحیح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأى ربه عز وجل. رواہ البزار بسند جید. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہیں ان دلیبو تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہیں خار مدینہ. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ. بنا آسمان منزل ابن مریم بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لا مکان تاجدار مدینہ. شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ.
ذات خداوند کہ مخفیست ز عالم پیدا و عیانست بچشمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرشست کمی پایا ز ایوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین خادم دربان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. موسیٰ ز ہوش رفت، موسیٰ ز ہوش رفت ز یک پرتو صفات، تو عین ذات میں نگری در تبسمی، تو بدی جمال و خوبی سر طور گر خرامی، آرینی بگویا دنکس کہ بگفت لن ترانی. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر، مٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. شب معراج رب کریم فرماتا تھا جل جلالہ و عم نوالہ، بڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کریم ہو احمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریب آ سرور ممجد صلی اللہ علیہ وسلم. نثار جاؤں یہ کیا صدا تھی، یہ کیا سماں تھا، یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. گمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. حضرات محترم، انجمن کے جواہر پارو، سیادت مآب چیئرمین روح روان مولانا عبدالکریم صاحب قادری، صوفی با صفا، خادم ملت اسلامیہ، سید جمیل کے حامل، فدا حسین فدا ہونے والے، اللہ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. میرا تمہارا مل بیٹھنا شب اسرا کے دولہا کی یاد میں کچھ لمحات بسر ہوں، گر قبول افتد زہ عز و شرف. تبرکن اسراء معراج اعراج کی آیات، رویات الہی کی احادیث مرفوعہ موقوفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا حصول برکت کے لیے. بعض محققین نے لکھا کہ خسرو خوباں سیاح لا مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو 36 بار معراج نصیب ہوا.
ایک بار جاگتے ہوئے جسمانی طور پہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور باقی 35 مرتبہ نیند میں معراج و اعراج کے شرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا. چھوٹا منہ بڑی بات، میں ان محققین کی قدر کرتا ہوں، لیکن فقیر صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث کی روشنی میں پورے وثوق سے عرض کرتا ہے. فقیر کی معلومات کے مطابق 10 مرتبہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے رب کا دیدار نصیب ہوا. صحیح مسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، 10 مرتبہ جاگتے ہوئے دیکھا اور نیند میں جتنی بار دیکھا وہ فقیر شمار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میرے تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو عند ربی، میری ساری راتیں رب کے ہاں گزرتی ہیں. جن کی ہر رات رب کے ہاں گزرے ان کے نیند والے معراج تو میں شمار کر ہی نہیں سکتا. جسمانی معراج میں 1-2 حدیثیں پیش کرتا ہوں درس حدیث میں، ایمان کے تحفظ کے لیے، حق کے اس بات کے لیے، باطل کی تردید کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث، صحیح مسلم کی صحیح حدیث، مررت بقبر موسیٰ، معراج کی رات میں موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کہ قبر اور مزار سے گزرا. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ کلیم اللہ اپنے جسم کے ساتھ کھڑے ہو کے مزار میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے دیکھ کے قیام کی حالت میں مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. قائم کھڑے ہو کے قیام کی حالت میں. چلو پہلا ترجمہ ہی صحیح. پہلی بات تو ہے کہ حضور بقول مشہور صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کی تاریک رات میں آپ سیر فرما رہے تھے. کئی قبرستان راستے میں آئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کئی قبریں راستے میں آئیں. میرے نبی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مزار ہے؟ اگر کوئی کتبہ لکھا تھا تو کہہ دو نبی امی، وہ بظاہر کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، اللہ نے ان کو اتنا پڑھایا تھا وہ رات کی تاریکی میں بھی قبر کی تختی کو پڑھ لیتے تھے. پھر قبر کے اندر بھی دیکھا. حالانکہ حضور عالم دنیا میں تھے، موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں تھے. جہان بھی تبدیل ہو گیا. آپ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے ایک ہی جہان کی دور و دراز کی باتیں اور شکلیں ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ اسی جہان میں عرفات ہو، مکہ ہو، ویسا امریکہ ہو، BBC ہو، لندن ہو، وہ سب دنیا میں ایک جہان ہے. ایک جہان سے دیکھنا سننا تو میڈ ان جاپان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. ابھی تک سائنس نے ایسا آلہ تیار نہیں کیا، مادی ترقی اتنا نہیں ہوئی کہ قبر پہ آپ تار رکھیں، بٹن کھولیں، قبر والے کی آواز، اس کی شکل و صورت آپ کو نظر آئے یا آواز سنیں، اس کی چیخ و پکار سنیں،
یا جنت کے میوے کھا رہا ہے، یہ دیکھیں ایسا آلہ ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ جہاں سائنس عاجز ہے، میرے نبی کے اختیار و طاقت کو دیکھیں۔ حضور عالم دنیا میں تھے، موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں تھے، ایک جہان میں دوسرے جہان تک دیکھ رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ آج دنیا میں رہ کے اگر مزار والے کو دیکھ رہا ہوں، کل جب میں مزار میں چلا جاؤں گا تو دنیا والوں کو بھی دیکھتا رہوں گا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث میں آیا، انی اراکم من بعد بعد وفاتی، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے بعد مزار میں پہنچ کے بھی تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ نبی کے دیکھنے پہ قربان، آپ کے ماننے پہ قربان، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ قربان۔ وصال ہو چکا ہے، ایک روایت کے مطابق 3500 سال گزر چکے تھے معراج والی رات تک موسیٰ علیہ السلام کے وصال الوفات کو۔ دوسری روایت کے مطابق 1800 سال گزر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو معراج والی رات تک۔ پھر بھی وہ جسم کے ساتھ کھڑے ہو کے مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے تمہارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 3500 سال نہیں ہوئے، 1800 سال نہیں ہوئے، 1700 سال بھی نہیں ہوئے، 1600 سال بھی نہیں ہوئے، ابھی مکمل 1500 سال بھی نہیں ہوئے۔ 15ویں صدی شروع ہے، ختم نہیں ہوئی۔ تو جن کا مقتدی 3500 سال وصال کے بعد جسم کے ساتھ مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ تو مقتدی کی شان ہے، امام کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو بلب کی روشنی ہے، پاور ہاؤس میں بجلی کتنا ہوگی؟ یہ تو نہر کی روانگی ہے، دریا میں کتنا طغیانی اور پانی ہوگا؟ یہ تو غلام کا مقام ہے، آقا کا مقام کیا ہوگا؟ پھر باطل کے رد کے لیے حضور کے الفاظ پہ غور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قائمون، وہ کھڑے تھے۔ کھڑا ہونا روح کی صفت نہیں، کھڑا ہونا جسم کی صفت ہے۔ روح لطیف ہے، لطیف چیز کے لیے آپ نہیں بول سکتے یہ روشنی جو لطیف ہے، یہ نہیں جا سکتے روشنی کھڑی ہے، اب روشنی بیٹھ گئی، اب روشنی لیٹ گئی۔ روح بھی لطیف ہے، امر ربی ہے، اس کے لیے کھڑا ہونے کا لفظ میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ قیام اباد صلاۃ جسم کے لیے ہوتا ہے، کھڑا ہونا جسم کی بات تھی، تو قائم کا لفظ فرما کے حضور یہ فرما رہے ہیں یہ پاک ہستیاں مزاروں میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوتی ہیں۔ پھر فی قبر ہی کیوں فرمایا؟ شاید کوئی ہیرا پھیری والا میری حدیث کو عالم ارواح کی طرف نہ لے جائے کہ موسیٰ کلیم کی روح علیین میں نماز پڑھ رہی تھی، فرمایا فی قبر ہی، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تاکہ قبر والوں سے نا امید نہ ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ مٹی کا ڈھیر ہے، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور دیکھنے والے ان کو دیکھتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضور نبی پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ حق مذہب کی سربلندی کے لیے ہے اور باطل نظریے کے رد کے لیے آپ نے فرمایا۔ یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے تو تمام انبیاء کرام مزاروں والے بھی سب اس مسجد اقصی میں موجود تھے۔ ان کی روحیں نہیں، ان کے فوٹو نہیں، ان کی تمثال نہیں، اصل انبیاء مسجد اقصی میں موجود تھے اور مزاریں بھی خالی نہیں ہوئی تھی۔
یہ نہیں کہ 27 رجب کی صبح کو لوگوں نے کہا جی تاریخ میں جگہ جگہ ورق لکھے ہوں کہ رات فلاں نبی کی مزار کھل گئی، چلو صبح کو اس کو مرمت کر دو۔ 26 رجب کی شام کو جیسے مزاریں سیٹ تھیں، 27 کی صبح کی مزاریں اسی طرح سیٹ تھیں۔ وہ انبیاء کرام اپنی مزاروں میں بھی تھے اور دنیا کی مسجد اقصی میں بھی تھے۔ اب حضور تیز رفتاری سے پہنچے، موسیٰ کلیم اللہ مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، چشم زدن سے پہلے حضور مسجد اقصی میں پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام پہلے موجود تھے، وہ اور پہلی صف میں تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی وہ آخری رکعت بھی ہو تو رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد بیٹھنا، سلام پھیرنا وقت لگے گا، لیکن میرے پیارے نبی نے فرمایا جب مسجد اقصی میں پہنچا سارے انبیاء موجود تھے اور موسیٰ کلیم بھی پہلی صف میں تھے، تو پتا چلا وہی انبیاء عالم برزخ میں بھی موجود تھے۔ مسجد اقصی عالم برزخ میں نہیں، عالم دنیا میں ہے، تو مزاروں والے دنیا میں بھی آ سکتے ہیں، مزاریں بھی خالی نہیں ہوتی اور دنیا میں بھی قدم رنجہ فرما سکتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے مقتدیوں کا مقام ہے، امام کا مقام کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اممتہم، یہ سنن مجتبی نسائی کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور صحیح مسلم کی۔ اممتہم، میں امام بنا، میں نے امامت کی، انبیاء میرے مقتدی تھے، میں قیام میں تھا، انبیاء قیام میں تھے، میں رکوع میں آیا، انبیاء رکوع میں آئے، میں سجدے میں گیا، انبیاء سجدے میں آئے، یہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا جسم کی صفت ہے، ان کی اجسام مزاروں میں بھی تھے، مسجد اقصی میں بھی تھی، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، حضور مسجد حرام پہنچے تو نماز ادا فرمائی، مدینہ منورہ سے گزرے جہاں آپ نے ہجرت کر کے جانا تھا، براق سے اترے، نماز ادا کی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ سے گزرے تو نماز ادا کی۔ ایک تو یہ بتانا تھا کہ جب تم بستر باندھو سب چلے نہ جاؤ، راستے میں کوئی عزت والی جگہ آئے تو وہاں زیارت بھی کرو، اس جگہ نماز بھی پڑھو۔ عزت والے مقامات آئے راستے میں، اترو زیارت کرو، وہاں اللہ اللہ کرو۔ ایک تو یہ مسئلہ بتانا مقصود تھا۔ دوسری بات توجہ طلب، جاتے ہوئے حضور جگہ جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی میں انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں، ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کے سامنے فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ کیا نماز کا حکم اس سے پہلے آ چکا تھا؟ نماز کا حکم ملا ہے معراج کی رات واپسی پہ، معراج سے واپس ہوئے تو نماز کا حکم ملا، حکم ملے گا واپسی پہ، مگر آپ جاتے ہوئے نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں۔ کوئی بات آپ سمجھے؟ بظاہر اللہ جب بھی حکم دیتا تھا آمنہ کے لال احکام خداوندی سے بفضل خداوندی پہلے سے باخبر تھے اور اس پہ عمل بھی کر سکتے تھے۔ جاتے ہوئے نماز پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، حالانکہ حکم نماز کا واپسی پہ ملا۔ یہ نبی پاک کے علم کی کیفیت دیکھیں کہ کتنا رب کے محرم راز ہیں، احکام الہی سے بھی پہلے باخبر تھے۔ امام عبدالوہاب شارح فرماتے ہیں وہی انبیاء مزاروں میں تھے، بالکل وہی انبیاء مسجد اقصی میں تھے، پھر آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ تھے، ہارون علیہ السلام 5ویں آسمان پہ تھے، مزار والے آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ، مزار والے ہارون علیہ السلام 5ویں آسمان پہ، مزار والے موسیٰ کلیم اللہ
چھٹے آسمان پہ، مزار والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ 7ویں آسمان پہ، حضور سے بولتے بھی ہیں مزاروں والے، مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام نے کہا یبن الصالح، قلم نے یا اخ الصالح۔ مزاروں والے بول بھی رہے ہیں، مزاروں میں بھی ہیں، مسجد اقصی میں بھی ہیں، ان میں سے کچھ آسمانوں پہ بھی ہیں۔ یہ 3 موسیٰ علیہ السلام مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی میں مقتدی ہیں، چھٹے آسمان پہ پہلے بیٹھے ہیں۔ یہ 3 موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ایک ہے۔ یہ 3 رات کا واقعہ یا ایک رات کا؟ ایک ہی رات میں مزار والے مزار میں بھی ہیں، مسجد اقصی میں بھی ہیں، چھٹے آسمان پہ بھی ہیں۔ امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اے منکر تو جو انکار کرتا ہے کہ اللہ والے ایک وقت میں کئی مقامات پہ نہیں ہو سکتے، کیف ایمانک بہذا الحدیث، تیرا اس حدیث پہ ایمان کس طرح ہوگا؟ تو کیسا مومن ہے، تو کیسا کلمہ پڑھنے والا؟ تو حدیث کا منکر ہے، نبی کے فرمان کا منکر ہے۔ کیف ایمانک بہذا الحدیث، تیرا حدیث پہ کیسے ایمان ہوگا؟ اگر علم ہے تو مان لے، ضدی ہے تو ضد نہ کر، ایمان لے آ کہ اللہ کے پیارے بیک وقت کئی مقامات پہ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو میرے نبی کے مقتدیوں کا مقام ہے۔ آمنہ کے لال کا کیا مقام ہے؟ مدینے میں بھی ہیں اور ہر عاشق کے سینے میں بھی ہیں۔ امام قاضی یا شفا شریف میں فرماتے ہیں، جب مومن اپنے گھر میں آئے کوئی بھی نہ ہو تو سلام ضرور کرے۔ کس پہ سلام؟ آمنہ کے لال پہ سلام۔ کس انداز سے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے گھر میں حاضر نبی، میرا آپ پہ سلام۔ مسجد میں آئے تو حضور پہ سلام، مسجد میں حاضر نبی میرا سلام۔ امام علی قاری مکی، مکے کے محدث، وکیل احناف، شرح شفا میں لکھتے ہیں کیوں مومن گھر میں آئے حضور پہ حاضر والی ضمیر سے سلام کرے؟ فرمایا لأن روح النبی حاضرۃ فی بیوت المسلمین، آمنہ کے لال کی روحانیت مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے، عاشقوں کے گھروں میں موجود ہے، محبان مصطفیٰ کے گھر میں حضور کی روحانیت موجود ہے۔ جب بھی مومن غافل نہ رہے، آقا پہ سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ تو لہذا حضور علیہ السلام بھی بیک وقت کئی مقامات پہ ہو سکتے ہیں۔ فریق آخر کا حوالہ کیا پیش کروں؟ ان کے حوالے بھی میں جانتا ہوں۔ جب اپنے ماننے پہ آئیں تو کہتے ہیں ایک ایک ولی 30 مقامات پہ جمعہ پڑھاتا ہے۔ ماننے پہ آئیں تو ولی کے لیے بھی مان لیتے ہیں، انکار پہ آئیں تو آمنہ کے لال کے لیے بھی نہیں مانتے۔ ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ بہرصورت یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ والے ایک وقت میں کئی مقامات پہ ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کا دیدار کیا، نہ فرش نہ عرش نہ جبریل نہ رف، ایک خدا ایک مصطفیٰ، ایک دوسرے کے سمیع بصیر تھے۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ فقیر ہو، مولانا عبد الکریم قادری صاحب ہوں، صوفی خادم حسین صاحب ہوں، میں صوفی صاحب کو علیحدہ کر کے کوئی بات کروں، قادری صاحب پوچھیں کہ آپ نے ان کو علیحدگی میں کیا کہا؟ میں کو کہ جناب اگر عام بتانے کی بات ہوتی تو آپ کے سامنے میں کر دیتا، کوئی راز کی بات ہے آپ نہ پوچھیں۔ ہم نے کہا یا اللہ تو محبوب کو خلوت و تنہائی میں لے گیا، تو نے کیا باتیں کی؟ فرمایا ذرا سوچو، عام بتانے کی بات ہوتی مکے میں جبریل کو بھیج دیتا، میں نے محبوب کو جو علیحدگی میں بلایا تمہارے بتانے کے لیے،
تم نے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے جو کچھ وحی کی میں جانوں، وہ جانے میں جانوں، تو ہم کون ہو پوچھنے والے؟ اللہ بتاتا ہی نہیں، حضور نے بہت کچھ بتایا، وہ نہیں بتاتا، حضور نے بتایا۔ فرمایا 3 قسم کے علوم اللہ نے مجھے عطا کیے شب معراج۔ ایک وہ علم جو ہر ایک کو بتا دو، دوسرا وہ علم فقط محرم رازوں کو بتاؤ، ہر ایک کو نہیں، عوام کو نہیں، خواص کو بتاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتا ہے صحیح بخاری شریف، مجھے آمنہ کے لال کے در سے علم کے 2 برتن ملے، ایک علم کے برتن کو میں نے پھیلا دیا، دوسرے علم والے برتن کو میں نے چھپا دیا، اگر وہ ظاہر کروں لقوت ہاد البلوم، جو نادان محرم راز نہیں میری گردن کاٹ دیں گے۔ راز والی باتیں محرم رازوں کو بیان کی جاتی ہیں۔ پتہ چلا حضور کا دوسرا علم وہ تھا جو خواص کے لیے تھا، تیسرے علم وہ تھے کہ رب نے فرمایا کسی کو نہ بتانا، چاہے کتنا خاص الخاص بھی ہو، کہ تیرے اور میرے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ آئے ولادت ہوئی تو ہماری ہدایت کے لیے، معراج ہوا تو ہماری شفاعت کے لیے، آنا بھی امت کے بہتری کے لیے، جانا بھی امت کی بہتری کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 50 نمازیں فرض کی، وہ لے کے 6 آسمان تک پہنچا، آگے مزار والے موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے تھے، وہ بول پڑے، مزاروں والے بولتے بھی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ امت کے لیے کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں؟ میرے تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں، جو جواب حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کلیم اللہ نے سنا، پتہ چلا مزاروں والے بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، ارجع الی ربک، صحیح مسلم، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، تخفیف کرو، نمازیں کم کرو۔ میرے تمہارے محبوب معبود کی بارگاہ میں پہنچے، معبود نے فرمایا محبوب آ گئے؟ جی مولا آ گیا، کیا چاہتے ہو؟ رعایت، تخفیف، چلو 5 نمازیں معاف ہیں، 45 نمازیں پڑھیں۔ 50 نمازیں کس نے فرض کی تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بولنے کی طاقت دی کہ میرے محبوب سے کہو امت 50 نہیں پڑھ سکے گی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ ادھر 50 نمازیں فرض فرماتا ہے، کلیم سے کہتا ہے میرے یار سے کہو کہ امت 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ مولا پھر تو خود رعایت کر دے۔ فرمایا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مزاروں والے بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، سفارش بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، وزن بھی کم کراتے ہیں۔ 45 نمازیں دے کے بھیجا۔ رب کریم نے فرمایا موسیٰ کلیم میرے محبوب کو جانے نہ دینا، کہنا امت 45 نہیں پڑھ سکے گی۔ یا اللہ تجھے پتا تھا صبح تک 5 نمازیں بچیں گی تو یک بار کی 45 معاف کر دیتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی گویائی، مدد، استعانت ظاہر ہو گئی تھی۔ فرمایا ایک دم 45 نمازیں معاف کر دیتا، محبوب تو چلا جاتا۔ میں تو یہ کہتا، میری چاہت تو یہ تھی یہ جائے نا، یہ بار بار آتا رہے۔ کس انداز سے محبوب کو بار بار بلایا۔ 9 دفعہ حضور گئے، 45 نمازیں معاف ہوئیں بروایت مسلم، جو مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ جب 5 نمازیں بچیں، 5 نمازیں دے کے روانہ کیا، کلیم سے فرمایا رب کائنات نے میرے محبوب سے کہو امت 5 بھی نہیں پڑھے گی، آئیں نہ آئیں ان کی مرضی، کہو تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا یہ 5 نہیں پڑھیں گے۔ کیا خیال ہے حضور ایک دفعہ چلے نہ جاتے؟
نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، میں معراج کروں، امت کے لیے معراج کا تحفہ نہ لے جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج کر کے بھی آئے، معراج لے کے بھی آئے۔ کتنا بدبخت ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتا، جس کو معراج والے تحفے کی قدر نہیں۔ یہ مومن کے لیے نماز معراج ہے، سارے احکام زمین پہ ملے، روزے اور نماز کا حکم لامکان پہ ملا۔ مولانا عبد الکریم صاحب عمرہ کرنے جائیں، ان کو جی تازہ عمرہ کر کے آؤ، کوئی زمزم شریف پلا دو، مدینہ منور کی کھجور کھلا دو، کوئی تحفہ دو۔ تو ہم نے بھی پوچھنا تھا یا رسول اللہ، رب کو دیکھ کے آئے تو ہمیں بھی معراج کا تحفہ۔ تو یہ نماز مومن کا معراج ہے اور معراجیہ تحفہ ہے۔ اے کلیم اب میں نہیں جاتا، 5 نمازیں پڑھیں۔ مزار والے کی تشخیص بڑی صحیح تھی کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، ہے مزار میں تشخیص کامل ہے، علم پورا ہے۔ حضور سوچنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں امت پڑھتی زیادہ ثواب ہوتا، 5 پڑھیں گی ثواب کم۔ رب نے فرمایا محبوب یہ سوچو ہی نا، محنت میں کمی آئی ہے، مزدوری میں کمی نہیں کی۔ محنت میں ضرور کمی، مزدوری وہی پوری دوں گا 50 والی۔ یہ میرا تمہارا منہ نہیں، یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اب زمین پہ نظریے چل رہے ہیں 2۔ ایک نظریہ یہ پھیل رہا ہے یہ مزاروں والے مٹی کا ڈھیر ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تعاون کر سکتے ہیں، نہ سفر۔ نا مزار والوں کی زندگی بولنے سفر سننے کے، ہم تو پڑھیں گے 5، وہ پڑھیں 50، نمازیں ہوں گی 50، دن رات کے گھنٹے ہیں 24، آدھے گھنٹے سے پہلے نماز، بس آتا رہے جاتا رہے لوٹے کے ساتھ، نہ فارغ ہو نہ ہماری سردردی کرے۔ یہ دن رات نماز میں لگا رہے، ہم 5 نمازیں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ کے میلاد بھی منا لیں گے، معراج بھی منا لیں گے، غوث پاک کا بھی ذکر کر لیں گے، محبوب سبحانی اور محبوب خدا کا ذکر بھی کر لیں گے۔ یہ تو نہیں کہ ادھر 5 نمازیں بھی پڑھیں پھر کہیں مزار والے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ 2 رنگی ہے، دوغلا پالیسی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یا تو قائل بن جاؤ، یا قائل نہیں بنتے تو 50 نمازیں پڑھو، دن رات لگے رہو، ہمارا ایمان تو خراب نہ کرو۔ یہ تھوڑا سا معراج جسمانی کی چند حدیثیں نسائی سے مسلم سے پیش کی ہیں۔ یہ معراج پیارے محبوب کو کیوں ہوئی؟ اسرار معراج، رموز معراج، معراج کی حکمتیں، اسرار میں سے سر، رازوں میں سے راز بہت ہیں۔ 1-2 رات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، صورت اور سیرت اتنا اللہ کو پسند آیا، خود بنانے والا خریدار بن گیا۔ اللہ غنی رونق کے بازار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے خالق کونین خریدار محمد۔ اصل میں میرے نبی کی صورت اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم رب کو بہت پسند آئی۔ پھر جس نبی کے غلام نے حضور کی سیرت اور سنت کو اپنا لیا، پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ گورا ہے یا کالا، عربی ہے یا اجمی، حبشے کا بلال ہے یا کرن کا جتوال ہے۔ قوم کو نہیں دیکھتا، نسب کو نہیں دیکھتا، جہاں بھی حضور کی سنت اور طریقے کو دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کا بھی خریدار بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشترى، اللہ مشتری ہے، اللہ خریدار ہے۔ مولا تیرے خزانے میں کس جنس کی کمی ہے کہ تو خرید کرنے پہ آ گیا؟ تمہیں کمی کسی بات کی نہیں۔
نبی کی غلاموں کو عزت بخشنے کے لیے میں نبی کا بھی خریدار ہوں، نبی کے غلاموں کا بھی خریدار ہوں۔ تو ہے خریدار، آڑتی کون ہے؟ حضور کے عاشق، حضور کے پروان مومن۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ خرید رہا ہے مومنوں سے۔ مولا جب خرید رہا ہے تو ویسے تو مالک ہے، ہم سے کیا لے گا؟ انفسہم و اموالہم، باری آئے تو جان بھی مومن میرے نام پہ قربان کر دیں اور مال بھی میرے نام پہ قربان کر دیں۔ میں مومنوں کے جان کا بھی خریدار ہوں، مال کا بھی خریدار ہوں۔ کتنا کریم خدا ہے، کتنا مہربان اللہ ہے جل جلالہ و عم نوالہ۔ مال اللہ تعالی نے مفت دیا، جان بھی اللہ تعالی نے مفت دی، چیزیں خود مفت میں دیتا ہے، پھر مفت میں دے کے کہتا مجھے مفت نہ دو میں خرید کرتا ہوں۔ ایسے سودے تو بار بار ہوتے رہیں، نعمت مفت ملے، مفت میں دینے والا پھر خرید کرے۔ کتنا کریم ذات ہے، حضور کی غلامی کا صدقہ کتنا عزت ہے۔ مولا ہم جان بھی تیرے نام پہ قربان کریں، مال بھی تیرے نام پہ قربان کریں، اس کے بدلے تو کیا دے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں بہشت دوں گا۔ مال بھی فانی، جان بھی چلی جائے گی، تو فانی چیزیں بیچو میرے ہاں، ہمیشہ کی نعمتیں دوں گا۔ مولا ہم دو چیزیں دیں، جان بھی اور مال بھی، تو فقط ایک جنت دے گا؟ فرمایا بہشت ایک نعمت کا نام نہیں، بہشت نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا، اتنی بڑی نعمتیں۔ مولا کوئی خاص نعمت؟ فرمایا بلا حجاب میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ یہ تو آمنہ کے لال کا حسن ہے، بنانے والے کا حسن کیا ہوگا؟ انہیں چلو جان کے بدلے میرا دیدار کر لو، مال کے بدلے جنت کی اور نعمتیں لے لو۔ مولا ویسے تو مالک ہے ہماری جان کا بھی مال کا بھی۔ اگر خرید فروخت پہ آیا تو خرید فروخت کے کچھ اصول ہیں۔ خریدنے والے کو حق ہے کہ جنس دیکھے، کپڑا صحیح ہے غلط ہے، دودھ میں پانی تو ملا ہوا نہیں۔ خریدنے والے کو جنس کے دیکھنے کا حق ہے، بیچنے والے کو نقدی کے دیکھنے کا حق ہے۔ نوٹ کھرا ہے کھوٹا ہے، جعلی تو نہیں۔ ہماری جان کھری یا کھوٹی تو دیکھ کے خرید رہا ہے، ہمارا مال کھرا یا کھوٹا تو دیکھ کے خرید رہا ہے۔ اس کے بدلے جو تو دے وہ بھی ہمیں دکھا، جنت تیری کیسی ہے تو کیسا ہے، تو ہم بھی تو نقدی دیکھیں کہ دیکھنے کا بھی حق ہے، دکھا۔ فرمایا تمہارا ہمارا سودا براہ راست نہیں ہو رہا، ان کی زبان کے واسطے نے تم نے مجھے تسلیم کیا، سودا بھی محبوب کے واسطے سے کر۔ تمہیں میرے نبی کی زبان پہ پورا یقین ہے، انہیں کہا اللہ ایک ہے، تم نے کہا ایک ہے۔ انہوں نے کہا کعبہ اس طرف ہے، تم نے کہا اس طرف ہے۔ انہوں نے کہا کعبہ ادھر کو گیا، تم ادھر کو گئے، ادھر کو گیا تم ادھر کو گئے۔ جنت تو کچھ دیکھا نہیں، جو فرماتے کہ وہ مان گئے۔ تمہیں میرے نبی کی زبان پہ پورا یقین ہے۔ چلو معراج کی رات میں پیارے نبی کو جنت بھی دکھا دیتا ہوں، اپنا دیدار بھی کرا دیتا ہوں۔ میرا نبی میری نقدی دے کے آ کے کہے کر لو سودا، میں دے کے آیا، پھر تو سودا کرو گے۔ یہ معراج کیوں کرائی؟ تاکہ نبی کے غلاموں کے سودا پکا ہو جائے۔ یار کو نقدی دکھا دیا، جنت بھی دیکھ لے، میرا دیدار بھی کر لے۔ یہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آپ کا ذوق سلیم ساتھ دے تو ایک اور راز بھی پیش کروں۔ راز تو بہت ہیں، جملے ہیں چار، توجہ میری سرکار۔
ایک جملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو کچھ نہیں دیا، اللہ یعوذ باللہ، یہ خالص کفر ہے۔ یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تھوڑا سا دیا، یہ بھی غیر اسلامی فکر ہے۔ تیسرا جملہ اور فکر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دیا، دل مطمئن نہیں ہوتا، قرآن حدیث کے مطابق نہیں، حضور کی شان اس سے بلند و بالا ہے، بہت کچھ، یہ جملہ بھی قرآن حدیث کے موافق نہیں۔ چوتھا جملہ یہ ہے، چوتھا فکر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیا، کچھ نہیں دیا غلط، تھوڑا دیا غلط، بہت کچھ دیا یہ بھی صحیح نہیں، سب کچھ دیا یہ قرآن کے مطابق ہے۔ اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تھوڑا دیتا تو یوں فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَلِيلَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تھوڑا سا دیا۔ کثیر پڑھیں گے 5، وہ پڑھیں 50، نمازیں ہوں گی 50۔ چوتھا جملہ یہ ہے، چوتھا فکر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیا، کچھ نہیں دیا غلط، تھوڑا دیا غلط، بہت کچھ دیا یہ بھی صحیح نہیں، سب کچھ دیا یہ قرآن کے مطابق ہے۔ اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تھوڑا دیتا تو یوں فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَلِيلَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تھوڑا سا دیا۔ کثیر فرماتا تو یوں فرماتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَثِيرَ، مگر رب نے کہا کہ ہم نے سارے کثیروں کو ملا کے حبیب تمہیں ہم نے کوثر عطا کی۔ یہ عربی ادب کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے ترجمہ کیا۔ اب اس لفظ کوثر کا ترجمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کے شاگرد امام مجاہد، فن تفسیر کے امام، مفسر نہیں امام، عبداللہ بن عباس صحابی کے شاگرد، حضور کے سینے سے یہ ترجمہ صحابی تک پہنچا، صحابی نے امام مجاہد کو ترجمہ پڑھایا کوثر کا، ایک مرتبہ نہیں 10 دفعہ دورہ تفسیر قرآن پڑھایا عبداللہ بن عباس صحابی نے امام مجاہد کو، الحم سے والناس تک 10 مرتبہ شان نزول، ناسخ و منسوخ، ہر لفظ مطلب بیان فرمایا۔ امام مجاہد کے بارے میں فریق آخر کے ابن تیمیہ نے کہا اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک، قرآن کے کسی لفظ کی تفسیر امام مجاہد کر دے وہ بس کافی ہے، کسی اور طرف توجہ کی ضرورت ہی نہیں، وہ برحق ہے، سچ ہے، یہ ابن تیمیہ بھی مانتا ہے۔ تو امام مجاہد نے کوثر کا کیا ترجمہ کیا؟ عربی تفاسیر میں سے اجل تفسیر، اہم تفسیر، امام نووی فرماتا ہے شارح مسلم لم یصنف فی الاسلام مثلہ، اسلام میں ایسی کوئی تفسیر لکھی نہیں گئی، وہ ہے تفسیر ابن جریر طبری، 30 جلدوں میں ہے۔ کوثر کا ترجمہ اس میں موجود ہے، بسند المتصل۔ امام مجاہد نے ترجمہ کیا کہ الکوثر الخیر کلہ، کوثر کے معنی خیر کل کی کل، بھلائی کل کی کل۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جتنا خیر تھی کچھ نہیں، 50% نہیں، 90% نہیں، 99% نہیں،
بلکہ کلہ اللہ نے اپنے خزانے کی کل خیر اپنے محبوب کو عطا کی. وہ لغت سے ترجمہ پیش کیا، یہ حدیث سے ترجمہ پیش کیا. اللہ کے نزدیک قلیل کتنا؟ قلیل اور کثیر امور اضافیہ میں سے ہیں. چھوٹا بچہ ہو، نو مولود بچہ، اس کے سر اور سینے پہ 5 کلو وزن رکھ دیں، یہ تھوڑا وزن ہے یا زیادہ؟ زیادہ ہے. اگر 15 سال کے نوجوان پہ 5 کلو رکھ دیں، ابھی 5 کلو کا بہت وزن کہہ رہے تھے، اب تھوڑا کہہ دیا. خدا کے گھر میں بیٹھ کے 1 منٹ سے پہلے کثیر، اب قلیل. دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی نسبت قلیل ہے، طاقت کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ کثیر وزن تھا نہ تمہاں بچے کی نسبت سے. 15 سال کا نوجوان جو ہے اس کے لیے 5 کلو کا وزن کثیر نہیں قلیل ہے. اس طرح طاقت بڑھتی جائے کثیر قلیل بنتا جائے گا. پھر 5 من کا وزن 15 سال کے بچے کے لیے کثیر ہے، اونٹ کے لیے قلیل ہے. پھر 25 ٹن کا وزن اونٹ کے لیے بہت ہے، لیکن ٹرالے کے لیے، ٹرین کے لیے قلیل ہے. تو طاقت کو دیکھنا پڑتا ہے. پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کے نزدیک قلیل کتنا ہے، پھر یہ دیکھنا کہ اللہ کے نزدیک کثیر کتنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوثر کتنا ہے. اگر اللہ کے ہاں کے قلیل کو شمار کر لو تو پھر کثیر کو بھی شمار کرنا، کثیر کو شمار کر لو تو پھر کوثر کو شمار کرنا. جب اللہ کے ہاں کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو کثیر کو کس طرح شمار کرو گے، پھر کوثر کو کس طرح شمار کرو گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، ابتدا دنیا سے لے کے انتہا دنیا تک دنیا کا سارا ساز و سامان، اناج، غلاجات، مشروبات، پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، سواریاں، فیکٹریاں، دکانیں، سب دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے. کوئی PhD ہو، بڑا ہی سامدان ہو، مجھے ابتدا دنیا سے انتہا دنیا تک صرف گندم کے دانے شمار کر کے دے. یہ تو ایک جنس پوچھی ہے. چلو فقط ایشیا کے 95 سے لے کے 1420 جی تک 25 سال کے گندم کے دانے شمار کر کے دے، باجرہ کے دانے شمار کر کے دے. یہ تو اقل قلیل ہے. جو اللہ کے ہاں تھوڑے سے تھوڑا ہے اس کو بھی پڑھے لکھے شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ نے نبی کو قلیل نہیں دیا، کثیر نہیں دیا، بلکہ کوثر دیا. جب قلیل کو شمار نہیں کر سکتے، کثیر کو کس طرح شمار کرو گے، پھر کوثر کس طرح شمار کرو گے. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. انا اعطینا، انا کے معنی تحقیق ہم نے، اعطینا عطا کیا ہم نے. پہلے تو یہ دیکھو کہ ذاتی عطے کی تقسیم ہماری گھر کی تیار کردہ نہیں، یہ قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے کمالات ذاتی ہیں، نبی کے کمالات اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں. یہ عطا کا لفظ قرآن میں موجود ہے. عطیے کو رکھا درمیان میں، انا اعطینا، بے شک ہم نے، عطا کیا ہم نے. 2 دفعہ نا فرمایا. اللہ فرماتا ہے ہم نے عطا کیا ہم نے. 1 دفعہ نہ آ جاتا بات کافی تھی، ہم نے عطا کیا. 2 دفعہ کیوں کہا؟ درمیان میں رکھا عطیے کو. پہلے نا ہم، آتے نا ہم، اس لیے کہ میرا نبی ہے میری ذات کا طالب. میں سارا کارخانہ دے رہا ہوں، لیکن نبی کی نظر میں یہ عطیہ جچے گا نہیں، چونکہ وہ میری ذات کا طالب ہے. تو رب نے فرمایا محبوب ٹھیک ہے تیری شان کے لائق نہیں، تو میری ذات کا طالب ہے، مگر یہ تو دیکھ دینے والا کون ہے. بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے، جب ہم دے رہے ہیں تو قبول کر لو.
یہ دو دفعہ نہ اس لیے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر دیا، اپنے خزانے کی کل خیر عطا کی۔ یہ تو قرآن اور ترجمہ میں نے صحابی کے شاگرد سے پیش کیا۔ کسی نے عبداللہ بن عباس صحابی سے پوچھا یہ کوثر کا ترجمہ حوض کوثر نہیں؟ تو صحابی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو ترجمہ میں کرتا ہوں نبی کے سینے سے لے چکا، جب ہر بھلائی اس میں آ گئی، ابھی حوض کوثر باہر ہے، وہ اندر نہیں آیا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ہر قسم کی بھلائی ہے تو حوض کوثر بھی اس میں شامل ہے۔ یہ صحابی نے اس ترجمے کو حقانیت کو واضح کیا۔ اس قرآن کی آیت کی تصدیق نبی پاک کی زبان سے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں رب نے مجھے عطا کر دی۔ یہ بخاری اور حدیث پیش کرتا ہوں صحیح ابن حبان سے، صحیح ابن خزیمہ سے، صحیح مستدرک حاکم سے۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت بمقالید الدنیا، اللہ نے پوری دنیا کی چابیاں مجھے عطا کی۔ اللہ فرس ابلق، جنت کے ابلق گھوڑے پہ رکھی۔ جاءنی بہی جبرائیل، جو چابیاں رب مجھے دے رہا تھا ہاتھ میں نہیں پکڑائیں بلکہ وہ بھی سواری پہ بھیجیں۔ آپ مہمان کے ہاتھ میں روٹی دے دیں، کھائے گا تو روٹی ٹرے میں رکھیں اور عزت، پھر اس کے اوپر غلاف رکھیں چھپا کے دیں اور عزت۔ اللہ اپنے محبوب کو ہاتھ میں بھی پکڑا سکتا تھا چابیاں، نہیں، ابلق گھوڑے جنت کی نورے سواری پہ رکھیں، علیہ قطیفۃ من سندس، اوپر ریشمی غلاف ڈالے، اور جبریل سے کہا یہ چابیاں میرے محبوب کے حوالے کر دو۔ کہ پوری کائنات کی چابیاں اللہ نے محبوب کو عطا کر دی۔ صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، مستدرک حاکم کی حدیث پیش کر دوں۔ تیسری حدیث بھی پیش کر دوں، مستدرک حنبل کی، بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، حضور غوث پاک کے امام متبع، غوث الاعظم حنبلی متبع، ان کی تابع داری کرنے والے امام حنبل، جن کو 10 لاکھ حدیث یاد تھی بمے سندوں کے۔ امام احمد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اوتیت مفاتیح کل شیء، ہر چیز کی چابی اللہ نے مجھے دے دی۔ قرآن کے ترجمے میں آیا الخیر کلہ، اللہ نے اپنے محبوب کو کل خیر دے دی۔ حدیث میں اعلان ہوا اللہ نے مجھے ہر چیز کی چابی عطا فرما دی۔ اب تھوڑا سا امتحان آپ بھی دے لیں کہ سمجھوں کہ آپ درس حدیث سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ علم خیر ہے یا جاہل ہونا خیر ہے؟ علم خیر، خیر ملی ہے کل، انا اعطینا کل کوثر الخیر کلہ۔ علم خیر، خیر ملی ہے کل، اللہ نے محبوب کو دیا ہے علم کل۔ دیکھنا خیر ہے یا اندھا ہونا خیر ہے؟ دیکھنا خیر، نظر ہے خیر، خیر ملی ہے کل، محبوب کو بنایا ناظر کل، حاضر و ناظر کل، علم بھی کل، نظر بھی کل۔ سننا خیر ہے یا بہرا ہونا خیر ہے؟ سننا خیر، خیر ملی ہے کل، تو میرے نبی کے کان کل کائنات کی آوازوں کو سننے والے، علم بھی کل، نظر بھی کل، سمع سننا بھی کل۔ اختیار خیر ہے یا عاجز ہونا خیر ہے؟ اختیار خیر، خیر ملی ہے کل، تو میرے محبوب ہوئے مختار کل۔ علم بھی کل، نظر بھی کل، سننا بھی کل، اختیار بھی کل۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، نبی کے فرمان سے ثابت ہے۔ الخیر کلہ، اللہ نے اپنے خزانے کی ہر خیر و بھلائی اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ حسن خیر ہے یا قبو خیر ہے؟ حسن خیر، خیر ملی ہے کل، اللہ نے محبوب کو دیا حسن کل۔ کنجوسی بخیلی خیر ہے یا احسان خیر ہے؟
احسان خیر خیر ملی ہے کل، تو میرے نبی محسن کل، حسن بھی آپ کے پاس کل، علم بھی کل، نظر بھی کل، سننا بھی کل، مختار کل۔ اللہ نے دیا محبوب کو کل کا کل۔ ضد نہ کر، قرآن مان کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کل کی کل خیر عطا فرما دی۔ میں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، احادیث نبویہ پڑھی۔ کچھ ذہن کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر اپنے خزانے کی ہر نعمت، ہر خیر محبوب کو دے دی، اب اللہ تعالیٰ ریٹائر ہے، اللہ یاد باللہ، اللہ فارغ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ یہ بات کوئی ہندو کرتا، سکھ کرتا، یہودی کرتا، عیسائی کرتا، میں کہتا کوئی پرواہ نہیں، وہ قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، کافر ہے، میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، اتنا دکھ نہ ہوتا۔ دکھ اس سے ہوتا جو کہتا میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں، کہتا میں مسلمان بھی ہوں، کہتا میں قرآن مانتا ہوں، کہتا میں حدیث بھی مانتا ہوں، تو میں نے بھیرنی پہاڑی جوگ کی قصیدہ نعت کا شعر نہیں پڑھا، میں نے تو قرآن پڑھا، نبی کا فرمان پڑھا۔ اگر یہ صحیح معنی قرآن مانتا، نبی کا فرمان مانتا، تو یہ اعتراض نہ کرتا۔ یہ اعتراض سکھ تو کرے، کلمہ پڑھنے والا کیوں پڑھے؟ جب قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ باقی عقلی گھوڑے دوڑانا، لوگوں کو قرآن حدیث کا باغی بنانا کہ سب کچھ رب نے محبوب کو دے دیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں، تو اس کا علاج بھی کر دوں، اس کینسر کا علاج بھی کر دوں، اس بیماری کا علاج بھی ہو جائے۔ میرا اور میری جماعت اہل سنت کے ہر فرد کا اعتقاد یہ ہے کہ زمین آسمان کے ذرے ذرے کا ذاتی مالک فقط اللہ ہے۔ زمین آسمان کے ذرے ذرے کا حقیقی ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ نے مجھے سیکو فائی کی گھڑی عطا کی، میں اس کا مالک بن گیا، بیچوں تو بیچ سکتا ہوں، بخشوں تو کسی کو بخش سکتا ہوں، میری ملکیت ہے تو یہ تصرف چل رہا ہے۔ اگر اللہ دینے سے فارغ ہوتا ہے، جب گھڑی اللہ نے مجھے دے دی، اللہ تعالیٰ اس گھڑی کا مالک نہ رہا، کسی کو ٹویوٹا مزدا دے دی، وہ بندہ مالک ہو گیا۔ اب دینے سے اگر اللہ تعالیٰ فارغ ہوتا ہے، اس ٹویوٹا مزدا کا اللہ مالک نہ رہا۔ کسی کو اگر کروڑ روپیہ دے دیا، دینے سے اگر اللہ فارغ ہوتا ہے تو اس کروڑ روپے کا رب مالک نہیں رہا۔ کسی کو مکان دیا، کسی کو دکان دی، وہ بندہ مالک ہو گیا۔ اگر دینے سے اللہ فارغ ہوتا ہے تو وہ دکان رب کی ملکت میں نہیں رہی، یا ہے؟ بندہ بھی مالک ہو گیا، ان چیزوں کا ذاتی مالک بھی اللہ ہے۔ تجھے دے مجھے دے، پھر تو رب فارغ نہیں ہوتا۔ آمنہ کے لال کو دے، پھر فارغ ہونے جاتا ہے۔ جو چیزیں نبی کی ملکیت میں دیں، نبی بھی مالک ہیں، حقیقی مالک، ذاتی مالک، پھر بھی اللہ آپ ہے، اللہ تعالی کی ملکیت میں کمی نہیں ہے۔ حضور بھی مالک ہیں۔ اچھا جناب، آپ اگر مجبور بھی کرتے ہیں تو رب نے سب کچھ دیا ہوگا، تو رب دینے پہ قادر، وہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ ہو سکتا ہے محبوب کو سب کچھ دے کے پھر واپس لے لیا ہو۔ ناچنا نہیں آتا آنگن ٹیڑھا، ماننے کا جب ارادہ ہی نہیں، قرآن حدیث سے ضدی کرنی ہے، تو حضور والا اللہ نے اس مرد کا علاج بھی قرآن میں کر دیا۔ ہیبہ ہوتا ہے نظام مصطفیٰ اصل میں دو قسم کا، ایک ہیبہ قابل واپسی، ایک ناقابل واپسی۔ بخشنے والا کسی کو کروڑوں کی جائیداد بخشے کہ میں قیمت نہیں لیتا، ایک پکوڑا دے دے، ایک سموسہ دے دے، یہ قیمت نہیں، وہ ہیبہ پکا ہو جاتا ہے، وہ ناقابل واپسی بن جاتا ہے۔ رب نے فرمایا میں تو خزانے کی کل خیر دے رہا ہوں، حبیب دو چیزیں تو بھی مجھے دے دے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
تو نماز بھی مجھے دے دے، قربانی مجھے دے دے، تاکہ تیرا میرا سودا پکا ہو جائے، واپسی کا سوال ہی نہ ہو۔ اور واپسی کب ہوتی ہے؟ جب ناشکری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمت دوں تم شکریہ ادا کرو، نعمت واپس نہیں لوں گا، نعمت بڑھاؤں گا۔ تو حضور شکر گزار ہیں یا نہیں؟ تمہیں افلا اکون عبدا شکورا، تو حضور تو شکر گزار ہیں۔ جب شکریہ ادا کیا جائے نعمت واپس نہیں کرتا، یا تو حضور کو معاذ اللہ اور خاکم بدن نہ شکرہ تسلیم کرو پھر نعمت واپس ہوگی۔ حضور تو شکر گزار ہیں، تو حضور کو جو کچھ دیا وہ حضور کے پاس ہے۔ فیضی صاحب آپ نے قرآن عزیز پڑھا تو ہم بھی قرآن عزیز پڑھتے ہیں۔ قرآن میں ہے جی لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کے ہر چابی کا مالک فقط اللہ ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کے ذرے ذرے کا واحد مالک اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اکیلا مالک ہوں۔ تم عجیب سنی ہو، کہتے ہو حضور بھی مالک ہیں، تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں کہتا نہیں، ذرا توجہ فرماؤ، جو آیتیں پڑھی ہیں رب کی توحید اور ملکیت کے لیے، میرا اس پہ ایمان ہے، میری جماعت کا بھی ایمان ہے، مگر مجھے ان آیات کے اندر بھی حضور کی شان نظر آتی ہے۔ آپ کہیں گے ذکر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کا ہے، آپ عجیب آدمی ہیں کہ اللہ کی توحید والی آیت میں بھی تمہیں حضور کی شان نظر آتی ہے۔ اللہ تو اپنی ملکیت بیان فرما رہا ہے کہ زمین آسمان کے ذرے ذرے کا واحد مالک میں اللہ ہوں، زمین آسمان کی ہر چابی کا مالک فقط میں اللہ ہوں۔ بات اللہ اپنی کر رہا ہے، تم کہتے ہیں اس میں حضور کی شان آ گئی۔ وہ کیسے؟ آپ توجہ فرمائیں، میں عرض کروں ایسے۔ آپ کسی کو پلاٹ بیچیں یا بخشیں، آپ کو لکھنا پڑے گا رجسٹری وغیرہ میں کہ فلاں پلاٹ جس کے حدود اربع یہ ہیں، جس کا واحد مالک میں ہوں، جو میرا مملوکہ مقبوضہ پلاٹ ہے، میں فلاں کے نام ہیبہ کر رہا ہوں، فلاں کو بخش رہا ہوں۔ اکیلے مالک ہوں گے تو آپ وہ جائیداد بخش سکتے ہیں، اگر مشترکہ چیز ہے تو آپ نہیں بخش سکتے۔ تو رب نے قانونی تحفظ دیا یار کے ہیبے کو کہ زمین آسمان کے ذرے ذرے کا واحد مالک میں ہوں۔ جب واحد مالک ہوں تو مجھے بخشنے کا حق ہے۔ تو جو چوں چوں کرتا ہے تو میرا شریک ہے، میں نے تیرا حصہ دیا، میں تجھ سے پوچھ کے محبوب کو دیتا۔ زمین آسمان کا واحد مالک میں ہوں اور اکیلے مالک کو حق ہے، ہیبہ مشاع نہیں چلتا۔ مشترکہ چیز آپ نہیں بخش سکتے، مشترکہ کار نہیں بخش سکتے، مشترکہ بھائی کا نہیں بخش سکتے۔ اکیلی چیز کے آپ علیحدہ مالک ہوں، پورے مالک ہوں، پھر بخش سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کوئی اعتراض نہ کرے، چون چرا نہ کر، تو میرا پتی دار نہیں، تو میرا شریک نہیں۔ میں نے محبوب کو وہی دیا جس کا اکیلا مالک میں تھا، اور واحد مالک کو حق ہے اپنی مرضی ملکیت جس کو چاہے دے دے۔ تو کیوں روتا ہے؟ میں نے تیری چیز تھوڑی دی ہے۔ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر۔ آگے میں دینے والا میں، لینے والا تو، یہ جلنے والا کون ہے؟ دیکھتے ہیں کہ جلنے والے کا منہ کالا، دے میں رہا ہوں، لے یار ہے، تو کیوں جلتا ہے؟ تیری چیز تو میں نے نہیں دی۔ فرمایا انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن وہ ابتر ہے، دم بریدہ ہے، ہر خیر و برکت سے محروم ہے، ہمارے عطیے پہ خوش ہو جاتا، یار کی تعریف پہ خوش ہوتا، اس کا منہ بھی میٹھا کرا دیتے، اس کو بھی مٹھائی کھلا دیتے۔ یہ ہر خیر و برکت سے محروم ہے، اس کو کوئی خیر بھی نہیں دوں گا۔ یہ جلتا کیوں ہے آپ کی شان سے؟ دینے والا میں، لینے والا یار۔ عجیب تم نے جکڑا قرآن حدیث کی روشنی سے، علم بھی کل، خیر بھی کل، نظر بھی کل، سننا بھی کل، اختیار بھی کل، چابیاں بھی کل۔ چلو رجسٹری تو پکی آپ نے قرآن سے ثابت کر دی کہ ساری جگیر اللہ نے محبوب کو لکھ دی۔ ہو سکتا ہے موقع کا قبضہ نہ بخشا ہو، ہاں پلاٹ تو لکھا جاتا، موقع کا قبضہ تو پھر بھی تو کانٹے نکالنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کی شان کا منکر کور باطن ہے، یہ نہیں مانے گا۔
لہذا محبوب معراج کی رات اٹھو، جو جاگیر میں نے لکھ دی ہے جگہ جگہ قبضہ دیتا جاؤں۔ فرمایا ہر نبی اپنی قوم کا کعبے جو مالک ہوتا ہے، سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں تیرا مقتدی بناتا ہوں۔ امام کا مقتدی پہ قبضہ ہوتا ہے، جب تک امام کھڑا رہے مقتدی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، امام رکوع میں آئے تو مقتدی کو رکوع میں آنا پڑتا ہے، امام سجدے میں آئے تو سجدے میں آنا پڑتا ہے۔ نبیوں کا اپنی قوم پہ قبضہ، تیرا نبیوں پہ قبضہ۔ پہلے آسمان پہ قدم رکھ، یہ قبضہ بھی لے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ قدم رکھ، یہ میری اس جاگیر پہ بھی قبضہ لے۔ حبیب فرش بھی تیرا، عرش بھی تیرا، آ جا میرے عرش پہ، یہ قبضہ بھی لے، میں تو اللہ مکانی خدا ہوں، فرش بھی تیرا عرش بھی تیرا۔ جو جاگیر لکھ دی تھی، معراج کا شرف کیوں بخشا؟ یار کو موقع کا قبضہ دیتا ہے، یہ قبضہ کرو، یہ قبضہ کرو، جنت پہ قبضہ کرو، یہ سب پہ قبضہ کرو، تک دشمن کا منہ بند ہو جائے۔ میرا محبوب میری جگیر کا مالک بھی ہے، قابض بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو مقبول منظور فرمائے۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ 25-30 سال پہلے فقیر نے کتاب مقام رسول لکھی تھی، 25-30 سال ہو گئے۔ اس میں ہمارے علاقے کے مقام رسول کے جاہل منکر، اردو ترجمہ کیا تھا حضور کی خصوصیات کا، میری حیثیت مترجم کی ہے۔ کتاب مقام رسول نے کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی، عظمت رسول کے ہر مسئلے پہ دلائل موجود ہیں، ائمہ اسلام ائمہ محدثین کے حوالے سے، جن کے واسطے سے دین اسلام اور حدیثیں ہم تک پہنچی۔ کشف الغمہ کا حوالہ دیا، جاہلوں کو پتہ نہیں تھا کہ کشف الغمہ کس کی کتاب ہے۔ اسلامی تاریخ میں کشف الغمہ 2 ہیں، ایک رافضی کی کشف الغمہ ہے، ایک امام عبدالوہاب شارانی سنی کی کشف الغمہ ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ رافضی کی کشف الغمہ ہے، جاہل جو نہیں تھے، مطالعہ نہیں تھا، حالانکہ وہ بہت بڑے امام ہیں اہل سنت کے، جن کے بارے میں انور کشمیری فیض الباری میں لکھتا ان کا امام کہ امام شارانی نے جاگتے ہوئے حضور سے صحیح بخاری شریف پڑھی، اور امام سیوطی کے بارے میں ان کے کشمیر نے لکھا فیض الباری میں کہ امام سیوطی نے 22 مرتبہ جاگتے حضور کو دیکھا، یہ ان کے گھر کی گواہیاں ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو رحمت اللہ علیہ ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی، یہ ان کے گھر میں حوالے جات موجود ہیں۔ ان اماموں کے حوالے سے میں نے یہ کتاب لکھی، ان نے اڑا دیا، اس میں نبی کی گستاخی ہے۔ حالانکہ ائمہ اسلام نے یہ لکھا قرآن کے حوالے سے کہ حضور ہمارے مالک ہیں، ہماری جان و مال کے بھی مالک ہیں، اہل و عیال کے بھی مالک ہیں، ہمیں اپنی جان و مال پہ تصرف حکومت کا اتنا حق نہیں جتنا نبی کو ہم پہ حق رب نے دیا ہے۔ حضور کو ہمارا مالک و مختار بنایا۔ یہ قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم خالصۃ لک من دون المؤمنین اذا قضى الله امرا ان یکن خیارہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ دعاکم لما یحییکم۔ قرآن کی بے شمار آیتیں، بہت سی آیتیں ہیں کہ اللہ نے نبی کو ہمارا مالک و مختار بنایا، جو حکم فرمائے ہمیں قبول کرنا ہوگا، جو نہیں مانے گا ایمان سے فارغ۔ جاہل تھے، انہوں نے کہا جی یہ ربی کی گستاخی ہے، اس میں سول کورٹ میں مقدمہ ہوا، بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، فقیر کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، ان کو سوٹیاں برسائی گئیں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچہ سے ہم نکلے۔ احمد پور کے سول کورٹ سے مقدمہ وہ ہار گئے، اہل سنت کا ادنا خادم جیت گیا،
بہاولپور شیشن کوٹ میں نے استغاثہ کیا، پھر بھی میں نے کتاب مقام رسول بھیج دی، فاضل عدالت کے جج پڑھتے رہے، ان کی سنتے رہے، تو شیشن کوٹ میں بھی فیصلہ میرے حق میں ہو گیا۔ میں گیا نہیں، کتاب مناظرہ جیت آئی۔ اب ہر کتاب کے پیچھے وہ عدالت کا فیصلہ، 7 صفحات کا فیصلہ مقام رسول کے ساتھ چھپا ہوا موجود ہے۔ اب انہوں نے ہائی کورٹ کی طرف رخ کیا، چونکہ مقام رسول میں ان کے بڑے سے بڑوں کی جہالت ظاہر ہوئی، ان کی کتابوں کے جھوٹ ظاہر ہوئے، ان کی تحریریں جھوٹی ہو گئیں۔ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ کتاب مقام رسول بند ہو جائے اور فیضی بھی بند ہو جائے، لیکن جسے خدا رکھے کون چکھے۔ پچھلے سال ہائی کورٹ میں پیشی نکلی، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تفسیر حدیثوں کے بنڈل لے گیا، دشمن گھبرا گیا، کہ لگا سرد خانے میں مثل کو ڈالو، میں تو جواب نہیں دے سکتا اتنی حدیثوں اور تفسیروں کا۔ پورا سال مثل سرد خانے میں رہی۔ اب 4 نومبر کو پیشی تھی، 15 منٹ میں نے جج سے گفتگو کی ہائی کورٹ میں۔ اس نے میری باتیں سن کے، قرآن حدیث حوالے سن کے کہا، آپ علم کے سمندر ہیں، بہت علم ہے آپ کے پاس، اگرچہ میں ہائی کورٹ کا جج ہوں، دینی معلومات رکھتا ہوں، ان کا وکیل ہے، تمہارا وکیل نہیں، وکیل رکھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ارادہ تو ہے۔ میں نے کہا کچھ قرآن حدیث میں تو تم ماہر ہو، قانونی پوائنٹ کوئی ایسے آئیں جیسے بھی وکیل کہہ رہا ہے کہ ان کا بیان ہی نہ سنو، ان کو اندر کر دو۔ تو جج نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کو صفائی کا حق بھی نہ دیں، وہ بیان بھی نہ کریں، ویسے اندر کر دیں۔ تو عدالت عالیہ نے اس وکیل کی بات کو ٹھکرا دیا، کہنے لگا تمہارا وکیل ہوتا تو جواب دیتا۔ یہ ابھی پیشی آنے والی ہے، اس نے کہا پوری تفسیریں حدیثیں لے کے آنا اور بحث ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم، غوث الاعظم کے صدقے کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اس دفعہ میرا ارادہ آنے کا نہیں تھا کہ معذرت کر بھیجتا، چونکہ تیاری کرنی، نشانیاں لگانی، وکیل مقرر کرنا، قانون دان سے مشورہ کرنا، 2 ارادوں سے حاضر ہوا۔ میں نے کہا چلو ایک پروگرام ہو جائے گا، دوسرے سے معذرت کر لیں گے۔ میرے پاس عربی کتابوں کا ذخیرہ ہے، فارسی کتابوں کا ذخیرہ ہے، اب اردو ترجمے میرے پاس نہیں، اور وکیل اور جج سارے عربی خواندہ نہیں، ان کو تو اردو چاہیے۔ تو میں نے کہا جو عربی کی کتابیں ہیں اب ان کے اردو ترجمے ہو چکے ہیں، تو وہ کراچی سے اردو کتابیں لے لوں گا ترجمے والی، تب ان کے سامنے عربی بھی رکھ دوں، اردو بھی رکھ دوں، اور ایک پروگرام ہو جائے، دوسرے پروگرام سے معذرت کر لیں۔ یہ تجویز ہوئی کہ 7:45 سے 9:15 تک ہو جائے، تاکہ گاڑی مل جائے، صبح کو جا کے تیاری کریں، قانون دانوں سے مشورے کریں۔ ہمارے سید صاحب چیئرمین نے فرمائش کی ہمارا جلسہ 10 کے بعد شروع ہوتا ہے، گاڑی چھوڑ دیں، ہم متبادل انتظام کرتے ہیں۔ الحمدللہ نے بہترین متبادل انتظام کیا، جیسے بعض اوقات اور بھی کراچی والے وقت کی تنگی کے مناسبت سے بائی ایئر انتظام کرتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب جاری ساری رہتا ہے۔ مسجد مدرسہ بنوایا، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی اسلامی کتابیں خرید کر کے دلا دی، اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے، حضور کی شان بیان ہوتی رہے گی، پھر بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نیک اولاد چھوڑ کے آیا، والد فوت ہو گیا،
وہ نیک اولاد دعا مانگتی رہے گی، پھر بھی والد کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر کسی کو اللہ توفیق عطا فرمائے صدقہ جاریہ کی نیت سے کہ یہ ثواب ہمیشہ ملتا رہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ساتھ میں دعا بھی ہے، دعا کرتا بھی ہوں، دعا لیتا بھی ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو فتح مبین عطا فرمائے اور نبی کے مقام کے منکروں کو خائب و خاسر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔